پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج دہشت گردی کا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. پشاور میں ایک پولیس لائن کی مسجد میں دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں 44 افراد شہید اور 157 زخمی ہوئے ہیں. اب بہت سارے سوالوں کو یہ جنم لیتا ہے. اپنی جگہ پر یہ ایک سیکیورٹی لیپس تو شاید تھا ہی، نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے، انٹیلیجنس فیلئر بھی ہو سکتا ہے، شاید بہت ساری چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پچھلے ایک سال میں دہشت گردی کے واقعات بڑھے کیوں ہیں. 2022 میں 2017 کے بعد 2022 میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے. یہ دہشت گردی کے واقعات کم ہو کر پھر دوبارہ کیوں بڑھ گئے ہیں، کیا وجہ ہے اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک تھنک ٹینک کی حالیہ رپورٹ جو ہے اس کا کچھ اعداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس سے آپ کو چیزوں کو اینالائز کرنے میں تھوڑی آسانی رہے گی اور باقی پھر ہم اپنے مہمانوں کی ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. دیکھیں، یہ تھنک ٹینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ سال 2021 کی نسبت سال 2022 میں دہشت گردی کے واقعات میں 28% اضافہ ہوا ہے. سال 2022 میں پاکستان میں دہشت گردی کے کل 376 واقعات ہوئے، جن میں 533 ہلاکتیں ہوئیں اور 832 افراد زخمی ہوئے ہیں. اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2017 کے بعد سال 2022 میں ملک میں دہشت گردی کے 300 سے زائد واقعات ہوئے. یعنی 2017 کے بعد جو سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے وہ پھر 2022 میں ہوئی ہے. اسی طرح سے سال 2021 میں پاکستان میں 4 خودکش حملے ہوئے تھے، جبکہ سال 2022 میں ہونے والے خودکش حملوں کی تعداد 15 ہے. نومبر 2022 کی نسبت دسمبر 2022 میں بلوچستان میں شدت پسندوں کی جانب سے ہونے والے حملوں میں 88%، جبکہ خیبر پختونخوا میں 54% اضافہ ہوا ہے. اب یہ جو اضافہ ہوا ہے اس سے دہشت گردوں کے مقاصد کیا ہیں؟ اور اگر آپ 2021 کے بعد کے صورتحال دیکھیں، 2022 کو دیکھیں تو 2022 میں افغانستان میں حکومت تبدیل ہو چکی تھی 2021 کے مڈ میں تقریباً، یا اس سے تھوڑا سا آگے چل کے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2022 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی. لیکن پاکستان کی توقع شاید یہ تھی کہ طالبان کے آنے کے بعد ایک بارڈر سیکیور ہو جائے گا، صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ صورتحال مزید خراب ہو گئی. تو ان چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رستم شاہ محمد صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پروگرام میں طاہر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے رستم شاہ محمد صاحب، یہ ہوا کیا ہے بنیادی طور پر طالبان حکومت کے آنے کے بعد دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا ہے؟ طالبان کی حکومت ٹی ٹی پی کو روک نہیں پا رہی آپ کے خیال میں، یا پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ ایکچولی کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کی ریٹ سارے افغانستان پر اس وقت بھی موجود نہیں ہے. طالبان کے آنے کے بعد وہاں کی پولیس فورس اور وہاں کی جو فوج ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے. اب لا اینڈ آرڈر کی اور سیکیورٹی کی ذمہ داریاں زیادہ تر طالبان کے والنٹیئرز انجام دے رہے ہیں، جن کی نہ کوئی ٹریننگ ہے نہ کوئی زیادہ ان کی موٹیویشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان نے اس کو ہینڈل کیا وہ بہت لاپ سائڈڈ اور غلط طریقے سے اتنے سینسٹیو ایشو کو ہینڈل کیا. اتنے سینسٹیو ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک فریم ورک ہونا چاہیے، ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، اور اس ایجنڈے کو آپ نے سیریسلی پرسو کرنا ہوتا ہے. اس میں 3-4 آدمی ہوتے ہیں جو آپ کے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایشوز بڑے کلیئرلی فریمڈ ہوتے ہیں. آپ نے جرگے پہ جرگے بیچنا شروع کر دیے. اب جرگوں سے یہ باتیں تو ریزالو نہیں ہو سکتی. ان کے 3 مطالبات تھے. ایک مطالبہ یہ تھا کہ ان کے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. دوسرا، جو مسنگ پرسن ہیں ان کا کچھ حساب کتاب دیا جائے. اور تیسرا جو ٹرائبل ایریا کا پرانا نظام تھا اس کو بحال کیا جائے. اب یا یہ حکومت یہ مانتی یا نہ مانتی، لیکن بات چیت اس پہ ہونی چاہیے تھی. اس کا فائدہ یہ ہونا تھا اگر بات چیت جاری رکھی جاتی تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ تحریک طالبان بڑھ جائے گی اور وہ مختلف گروپوں میں، کیونکہ بعض لوگ نیگوسیشن کو جاری رکھنے کے حق میں ہوں گے، بعض لوگ ان کو ختم کرنے کے حق میں ہوں گے. تو یہ بات ہم نے یہ کارڈ نہیں کھیلا. ہم نے اس کو بہت ایک سرسری طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اس کی کوئی اونرشپ نہیں لے رہا تھا. بڑے ہائیسٹ لیول پہ اس کو کوئی اون نہیں کر رہا تھا، اس کو کوئی پرسو نہیں کر رہا تھا، کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں تھا. اور یہ ایک بڑی غلطی تھی، کیونکہ جب بات چیت فیل ہو گئی
تو پھر دروازے بند ہو گئے، فرسٹریشن بڑھ گئی، ڈسپونڈنسی آ گئی، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو بات چیت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لہذا جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے حملوں میں بھی شدت پیدا ہو گئی۔ تو ان واقعات نے جنم دیا اس جذبے کو کہ جتنا بھی آپ ڈیمیج انفلکٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہم جتنا بھی ڈیمیج انفلکٹ کر سکتے ہیں کر لیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جناب غلام مصطفیٰ صاحب، چلیے یہ تھریٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا، اس میں غلط پالیسی ہو سکتی ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، ناقص حکمت عملی ہو سکتی ہے، لیکن ایک تھریٹ کی صورت میں ہم پر یہ جب مسلط ہو گیا تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے خیال میں مؤثر اقدامات اٹھائے جا سکے ہیں؟ کیونکہ آج کے واقعے کو بھی ہم سیکیورٹی لیبس کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دہشت گرد آج آیا، کچھ دن پہلے آ گیا تھا، وہ رہ رہا تھا، وہ پہلے سے اپنا ایمونیشن لے کر آ گیا تھا، یہ کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک سیکیورٹی لیبس ہے۔ تو آپ اس کو دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کو خاص طور پر 2022 میں جو بڑھے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اخوان طالبان جنہوں نے یہ بات چیت شروع کروائی، اگر بات چیت شروع کروا سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کا انفلوئنس بھی ہے، ان کے تعلقات بھی ہیں، اب ان کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی ان کے ساتھ مل کے کام کرتی رہی ہے۔ اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک ایسا کوئی مونولتھ گروپ نہیں ہے، یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے جس کے نیچے بہت سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں، کبھی وہ ایک گروپ دھار لیتے ہیں، کبھی دوسرے گروپ دھار لیتے ہیں، یہ کوئی نظریاتی ڈریون ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے۔ بہرحال ہماری بات چیت کا طریقہ کار بھی، بات چیت کا موقع بھی، بات چیت جب شروع کی تو بھی میں سمجھتا ہوں، میں پہلے دن سے اس کے مخالف تھا کہ بات چیت کرنے کا بھی ماحول نہیں ہے، کیونکہ بات چیت جب آپ کریں گے تو کوئی گارنٹی تو ہونا چاہیے۔ اگر طالبان اپنی حکومت کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو ان کا گارنٹی کیسے دیں گے؟ اب ایک سچویشن ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کے اندر جب بات چیت کے دوران ان کو موقع ملا، وہ دوبارہ واپس آ کے اپنے آپ کو تھوڑا بہت اسٹیبلش کر کے بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ۔ یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو کام ہو رہا ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جنم کہاں سے لے رہا ہے، یہ کون ہے جس کا ایپی سینٹر کہاں پہ ہے، اس کا کیا اس ایپی سینٹر کو پاکستان نقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیا پاکستان نے کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے ان کو، جن کے پاپولر سپورٹ بیس ہے، جو اکنامک ان کو سپورٹ مل رہی ہے، جو ان کو ٹریننگ مل رہی ہے، ہتھیار مل رہے ہیں، کیا ہم نے ان کو ان سے آئسولیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے ہیں تو پھر اسی کیا وجوہات ہیں، اور کیا ہم وہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اس میں کیا اس کا کرنا کسی سٹیج پہ ممکن تھا؟ اگر تھا تو ہم نے پھر کیوں نہیں کیا؟ اور اب جب یہ حالت ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس کے لیے ایک واضح پولیٹیکل اسٹریٹجی چاہیے اس کے لیے، آپ کے لیے، اور اس کے اندر آپ کی بلٹ ان نیشنل سیکورٹی ہوگی اس میں بیچ میں۔ اگر آپ ان سارے ایلیمنٹس کو دیکھو جو کہ پاکستان میں ہیں، جب آپ ہم 5th جنریشن کی وار اسد ہم بات کرتے رہے ہیں، اسد ہم کئی دفعہ بات کی ہم نے یہاں پہ، تو اس کے کون کون سے ایلیمنٹ ہیں، اور دیکھیے اس وقت کون کون سے پلیس ہیں، کوئی تھوڑا سا زیادہ ہوگا، تھوڑا سا کم ہوگا، لیکن تقریباً وہ تمام ایلیمنٹس ان پلیس ہیں جو 5th جنریشن وار فیئر کا بیسس بنتے ہیں، اور کسی ملک کو اندر سے امپلوڈ کرنے کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ صورتحال اب اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ سیاسی ابتری، اکنامک جو کنڈیشن ہے پاکستان کی، قوم جس طریقے سے تقسیم ہے آپس میں، جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، بیرونی خطرات اپنی جگہ پر، اور اندرونی طور پر یہ جو معاملات بڑھے ہوئے ہیں، اگر یہ سینرجائز کر جاتے ہیں تو خدا نخواستہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ اس کو ہم نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے؟ کون سا وہ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے؟ سیاسی ابتری آپ ختم کر سکتے ہیں، اکنامک کنٹرول مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم لگے گا اس کے بیچ میں۔ لیکن دہشت گردی ہے، اس کی جو اناٹمی ہے کہ کیا یہ واقعی ان کو کون جو سپورٹ کر رہا ہے، جو ان کو پیسے دے رہا ہے، جو ٹریننگ دے رہا ہے، جو باقی ان کی سپورٹ بیس فراہم کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو ان سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں اس میں؟ ہم راہ بھی بات کرتے ہیں افغانستان میں اس وقت تقریباً، مگر صحیح ہے سر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ظاہر ہے سلوشن
بالکل صحیح ہے. اس سے بڑے تھریٹ جو ماضی میں رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان نے ان سے نمٹا ہے، مگر یہ ایک مسلسل ایسا ایک گریجولی انکریز ہوتا ہوا تھریٹ دوبارہ بن رہا ہے جس پر مسلسل کئی مہینے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس پر ہم اگر ایکشن نہیں لے پا رہے تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے. میں طاہر خان صاحب کی طرف جاتے ہوئے ان کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں یہ جو بھی میں بات کروں یہ میں محمد صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا. لیکن طاہر خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ ابھی میں رستم شاہ محمد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد جو دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں، آپ کی اس پر رائے کیا ہے کہ یہ طالبان حکومت ٹی ٹی پی کو روک نہیں رہی ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے کی وجہ سے، یا ان کا ایک جیسا نظریات ہونے کی وجہ سے، یا پھر آپ کے خیال میں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹی ٹی پی کو وہ سہولت کاری کر رہے ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں لوگ سوال تو ضرور افغان طالبان سے کریں گے جب پوری پاکستانی سیاسی قیادت، فوجی قیادت، ہماری وزارت خارجہ جب یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی ہے افغانستان سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی نہ صرف دوحہ معاہدے میں بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی، دنیا کے ساتھ بھی ان کا ایک وعدہ ہے کہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں کسی کے خلاف. لیکن سرزمین پاکستان تو کہتا ہے، فوج نے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہاں سے تو فوج نے تو افغان سرزمین کا لیا ہے استعمال. اب یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ آیا افغان طالبان ہر وقت تردید والی اپروچ یا سوچ اپنائیں گے، یا اس کے خلاف وہ جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کے خلاف وہ ان کو پورا کرنے کے لیے کریں. تو لہٰذا اگر براہ راست میں نہیں کہوں گا کہ افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں سوچ تو ہے کہ اگر وہ وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں وہاں سے تو پھر تو ایک لحاظ سے بالواسطہ ایک لحاظ سے لوگ تو پاکستان میں تو حکومت اور ادارے تو ان کو ایک بالواسطہ حمایت ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، رائٹ سر، بالکل صحیح ہے سر. مسئلہ اب یہ ہے رستم شاہ محمد صاحب کہ یہ صورتحال جیسا میں ابھی بات کر رہا تھا کہ گریجولی ایک ڈیولپ ہوئی ہے. بہت عرصے سے ہم یہ سیکیورٹی کی تھریٹ فیل کر رہے تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہوگا، اور آج کے اس واقعے کو پاکستان کی تاریخ کے چند بدترین جو واقعات ہیں اس میں ہم شمار کر سکتے ہیں، اور شاید پشاور میں یہ اے پی ایس کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہے. تو اس کو ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے جب چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے تھے، اور اس سے آپ اس کو آپ کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی یا باقاعدہ اپنی روٹس بنا لینے کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کوئی سیٹ اپ موجود ہے پاکستان میں دہشت گردوں کا؟ ضرور موجود ہے، اور یہ اسٹیٹ کی اور اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تو جو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے اس کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پلاننگ ہو رہی تھی اور جب یہ تیاری ہو رہی تھی، جب اس آدمی کو اسپانسر کیا جا رہا تھا، جب اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا، تو ان ساری مراحل سے گزرتے ہوئے ہمیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور ایسے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں. تو ان اداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کہنے سے کہ دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں یا ہندوستان سے آتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. چاہے وہ جس جگہ سے بھی آئیں، پاکستان کے اندر سے ہوں یا پاکستان کے باہر سے ہوں، لیکن آپریٹ تو پاکستان میں کرتے ہیں، نقصان تو پاکستان میں پہنچاتے ہیں، ہلاکتیں پاکستان میں کرتے ہیں، اٹیکس تو پاکستان میں کرتے ہیں. صحیح ہے. جناب غلام عثمان صاحب کے پاس چلتا ہوں. جناب صاحب، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں رہے. ہماری ذمہ داری کیا تھی جب یہ 2022 کے میں واقعات بڑھ رہے تھے اور 376 دہشت گردی کے حملے 2022 میں ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم 2023 میں انٹر ہو گئے ہیں؟ تو 2023 میں ہم 2022 سے کیا سیکھ کے انٹر ہوئے ہیں؟ یعنی ہم نے کیا مؤثر اقدامات آپ کے خیال میں اٹھائے ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے؟ کیونکہ ہم تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں شاید ان کو کاؤنٹر نہ کر کے کہ آئیے اپنا نیٹ ورک بڑا کیجیے، اور آپ پہلے چھوٹے حملے کر رہے ہیں، آئیے بڑا حملہ کیجیے. ایسا ہم شاید دانستہ نہ کر رہے ہوں گے، لیکن نیگلیجنس کے تھرو تو ایسے ہی ہو رہا ہے. دیکھیے، کوئی تو وجہ ہے نا جو یہ اس قدر، یہ آپ نے دیکھا گزشتہ ایک سال سے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، تقریباً 350 کے زیادہ واقعات ہو چکے ہوئے ہیں. 500 تقریباً 600 پاکستانی اس میں شہید ہو چکے ہوئے ہیں، تقریباً 1000 کے قریب زخمی ہو چکے ہوئے ہیں. اور زخمیوں میں جو ریکور کر جائیں گے ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید اپنی نارمل زندگی کو نہ گزارنے قابل ہوں.
تو اسٹیٹ تو آپ کو ایز اے ہول آپ کی اسٹیٹ کی جو کمزوریاں وہ تو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اس میں کمزوری جہاں سے یہ چلا، جہاں سے یہ ٹریننگ ہوئی، جہاں سے ہوا، وہاں سے لے کر جب تک یہاں پہنچا، بہت سے ایسے مراحل ہیں جہاں پہ ہماری مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز جن کا یہ کام ہے وہ ان کو ٹریک کرنے کے قابل ہیں نہیں ہیں، کیوں نہیں کی ٹریک کیا ان کو کیسے ان کو سہولت ملی، کیسے یہاں پہ آئے، یہاں پہ سہولت کار کون ہے. یہ تو ہماری جو پرو ایکٹیو انٹیلیجنس ورک ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے. یہی وہ کمزوری ہے میرا خیال ہے سب سے بڑی ہماری، کہ ہم پرو ایکٹیولی ان کے پیچھے نہیں جا رہے، جس کی وجہ سے واقعات آپ کے بڑھ رہے ہیں. اس میں اب بھی جو حالات ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، جب پچھلی حکومت تھی یہاں پہ کے پی کی حکومت ڈسالو ہونے سے پہلے جب واقعات ہوئے تو فوراً صوبے پہ ڈال دیا گیا، صوبے نے وفاق پہ ڈال دیا. ایک حصے سوچ نہیں ہے آپ کی ایٹ دی پولیٹیکل ہائیسٹ لیول، پولیٹیکل کوہیسو سوچ نہیں ہے آپ کی. جب تک اس کو پولیٹیکل آپ کی اونرشپ نہیں ہوگی، آپ کی جتنے بھی سیکورٹی آپریٹرز ہیں ان کا کام اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول آف پاکستان لیڈرشپ، جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ نمبر 1 آتی ہے، ان کا ایک کوہیسو سوچ، کوہیسو پولیٹیکل اسٹریٹجی، اور اس کو بیک اس کے ساتھ پھر آپ کی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے وہ اس میں ڈب ٹیل کر کے پھر آپ کے پیچھے جائیے. نیکٹا آپ کا کام نہیں کر رہا. آپ نے جب یہ 2014 کا بدقسمت واقعہ ہوا تھا تو آپ نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، 23, 24, 25 کمیٹیاں بنا دی، ان کا کوئی پتہ نہیں کام کیا نہیں کیا انہوں نے. تو آپ نے جو ایز اے ہول جو کام آپ کا ہونا چاہیے تھا، جو 24/7 ہے آپ کا، یہ نہیں ہے کہ آپ فٹ اینڈ سٹارٹ میں کر سکتے ہیں، آج کریں گے ہفتہ کا آرام کر لیں گے آپ، نو، ایسے نہیں ہو سکتا. اس میں اٹ از 24/7 آن دا جاب، آل دا ٹائم پرو ایکٹیو آپ کام کریں گے تو اس کا آپ توڑ کر سکتے ہیں. ورنہ آپ اگر اپنے آپ کو ٹوٹل دفاعی پوزیشن میں لا کے بٹھا رکھیں گے، کوکون ہو کے بیٹھ جائیں گے، تو جو یہ بھی کر رہے ہیں اسے اور بڑھے گا ایسے واقعات. یہ تو ضروری ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں، اور پاکستان کو اندرونی طور پر جس طریقے سے ہم کمزور پڑے ہوئے ہیں، اس کمزوری میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے دنیا کی نظروں میں پاکستان کی جو وقت جو بھی ہے اس وجہ سے اور گرے گی نیچے. اور پاکستان کے بارے میں جو بار بار ایک نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے خاص طور پہ بھارت کی طرف سے کہ پاکستان خدا نخواستہ دہشت گردی ہے اور پاکستان کے نیوکلیر ویپنز ہیں، وہ بار بار یہ نیریٹو دوبارہ آپ دیکھیے میں مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے. صاحب یہ ہمارے ہاں جو پاکستان کی اکنامک سچویشن بہت خراب ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا کچھ دہشت گردی کے ساتھ تعلق ہوا ہو، یا اپنی خراب اکنامک سچویشن کی وجہ سے ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے اس مسئلے کو؟ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ جی دیکھیے، آپ کے جو 5th جنریشن وارفیئر میں جو آپ کے مختلف ایلیمنٹس ہیں نا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک مسئلہ ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کے امپیکٹ تو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی فورسز تو موجود ہیں آن گراؤنڈ. آپ کی پولیس بھی ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہے، آپ کے فوج بھی موجود ہے، آن گراؤنڈ تو موجود ہے سارے. وہ تو اپنے کام میں جس طریقے سے آپ کا جو اوور آل انٹیلیجنس پرو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی وہ مجھے لیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یہاں پہ. اور وہ تو آپ کے سارے ادارے تو اللہ کا شکر ہے موجود ہیں، افیکٹو بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں. کئی انہوں نے واقعات ایسے ناکام بھی بنائے ہوں گے، لیکن ایسے واقعات جو آپ دیکھ رہے ہیں تسلسل سے بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ کے پی میں، کسی حد تک بلوچستان میں. یہ جو منصوبہ بندی ہے، اس منصوبہ بندی کی تہہ تک پہنچ کر جب تک آپ اس جڑ کو نہیں ختم کریں گے. بالکل صحیح ہے، لیکن آج ایک مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے، ایک اہم اجلاس پشاور میں جو ہو رہا ہے، جنرل صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اجلاس میں ایسا کیا طے کیا جانا چاہیے کہ جو ان واقعات کو روک سکتا ہے، اور کیا ہم توقع رکھیں اپنے ارباب اختیار سے، اپنے اتھارٹیز سے کہ وہ بیٹھ کے اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ قدم اٹھا رہی ہوں گی؟ کیا پالیسیز بنائی جانی چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ CCPO پشاور جو ہیں انہوں نے بھی اس کو سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے آج بیان دیا تھا کہ جی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے حملوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بریک پر جانے سے پہلے آپ کو لا منسٹر کا سٹیٹمنٹ سنوا کے جاتا ہوں. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ ایک اور طرف دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں الیکشن کی تاخیر کا جواز ملتا ہے. ذرا سنیے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کیا کہا ہے. جو آئینی وقت ہے وہ 90 روز ہے، اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے 1988 میں سیلاب جب آئے تھے
تو انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے. اگست میں حالات ایسے نہیں تھے کہ انتخابات ہو سکے. اسی طرح جنوری میں انتخابات ہونے تھے سن 2008 میں, لیکن محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے وہ ایک اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس کی وجہ سے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ تبدیل کر کے اس کو 6-8 ہفتے آگے لے گئے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور آئین میں گنجائش ہے اس طرح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت دہشت گردی کے ان واقعات کی آڑ میں الیکشن کو ملتوی کرنے کا جو اپنا منصوبہ ہے اس کو استعمال میں لانا چاہتی ہے ان دہشت گردی کے واقعات کی آڑ میں؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر مزید ڈسکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان اس مسئلے کو سفارتی سطح پہ حل کر سکتا ہے یا بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے کر سکتا ہے, یا دونوں آپشنز ہیں, یا کچھ اور بھی راستہ موجود ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر خان صاحب, یہ دہشت گردی کے واقعات میں اچانک اضافہ ہوا, یا آپ کے خیال میں دہشت گردی کیوں بڑھی ہے, اور اس کے پیچھے جو بھی ہاتھ ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ بھی آ جائے کہ اس میں ہمارے ہمسایہ مشرقی ہمسایہ ملک کا بھی ہاتھ ہے, لیکن اس وقت اس دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کا مقصد کیا ہے, یا کیوں بڑھ گئی ہے آپ کے خیال میں؟ کون کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس سے؟ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ تقریباً 2017 سے 2020 تک ہم نے پاکستان نے دہشت گردی کی طرف توجہ کم کر دی تھی, انتہا پسندی کی طرف توجہ کم ہو گئی تھی, اور یہاں پر کہا گیا کہ 95% دہشت گردی ختم ہے, ان کا ہم نے کلا کما کر دیا ہے, ان کو ختم کر دیا ہے. ایسا نہیں تھا, کیونکہ اس وجہ سے پھر پولیس پہ توجہ کم ہو گئی, انٹیلیجنس گیدرنگ پہ توجہ کم ہو گئی ہے, فوکس نہیں رہا پھر اس پہ. اور اس دوران ٹی ٹی پی, کالعدم ٹی ٹی پی, وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی رہی. پھر جب مذاکرات شروع ہوئے, مذاکرات میں پھر شرائط ایسے ہے کہ مذاکرات نہیں ہو سکے تو انہوں نے پھر دوبارہ حملے شروع کر دیے. تو اس دوران میرے خیال میں ہماری فوکس حکومتوں کی بھی, اداروں کی بھی شاید اس طرح نہیں رہی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی, لیکن دوسری طرف وہ اپنے آپ کو کسی حد تک منظم کرتے رہے. اور دیکھو, امریکیوں کے جانے کے بعد اور طالبان حکومت کے آنے کے بعد افغانستان میں یہاں پہ ٹی ٹی پی میں بھی سوچ پیدا ہو گئی کہ اگر افغان طالبان وہاں پر آ سکتے ہیں تو ہم یہاں کیوں نہیں آ سکتے. تو تھوڑی سی انسپریشن ان کو ملی ہے, ان کو ایک حوصلہ ملا ہے. اور پھر مذاکرات جب ناکام ہوئے تو پھر ہماری یہاں پر جو سیاسی اختلافات اور تناؤ اتنے یہاں پر پاکستان میں زیادہ تھا کہ سیاست پہ توجہ اور سیکیورٹی سے کچھ نہ کچھ کسی حد تک توجہ نہیں رہی. تو اس دوران میرے خیال میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے, اور اب اتنا شدید تھا کہ یہ جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے, اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نظام تو ان لوگوں کا وہاں پہ موجود ہے. کیونکہ خودکش حملہ جس طرح کہا جا رہا ہے تو خودکش حملہ آسان نہیں ہوتا. وہ تو کہ موٹر سائیکل پہ حملہ نہیں ہوتا کہ آپ حملہ کرے, فائرنگ کر کے بھاگ جائیں. یہ تو کہ بندے کو تیار کرنا ہے, ریکی کرنی ہے, پھر معلوم کرنا ہے کس وقت لوگ جمع ہوتے ہیں, کیسے وہاں پر داخل ہونا ہے. تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اگر ماضی میں چلو نہیں رہی فوکس تو اب فوکس رہنی چاہیے, ورنہ میرے خیال میں مسائل بڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے, بالکل ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو آپ نے ایک جملہ کہا, میں رستم شاہ محمد صاحب کے سامنے جملہ رکھتا ہوں. طاہر خان صاحب کہہ رہے ہیں رستم صاحب کہ ایسا جو ہے وہ ہمارے ہاں شاید یہ بھی ہوا ہے کہ سیاسی طور پر ہم اتنا انگیج رہے ہیں, ہماری حکومتیں سیاسی مسائل میں اتنا الجھی رہی ہیں کہ شاید ان کی توجہ اس معاملے پر نہیں گئی. کیا پاکستان میں جو سیاسی تناؤ, سیاسی عدم استحکام یا سیاسی مسائل ہیں اس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھ گئی یا اس پر توجہ نہ رہی؟ ہمارے ملک میں پاور سینٹرز بہت ہیں, اس لیے فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے جی, اور فیصلہ جب ہو جائے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. سیویلین سپریمیسی کا کانسیپٹ پاکستان میں تقریباً بالکل ختم ہو چکا ہے. یہ بھی ایک مشکل بات ہے کیونکہ ساری دنیا میں یہ اصول نہیں ہوتا. وہاں پہ پاور سینٹر ایک ہی ہوتا ہے اور جو فیصلہ ہو جائے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا سب کا فرض ہوتا ہے, لیکن وہ چیز یہاں نہیں ہوتی. لوگ ہم نہیں سمجھتے کس کی طرف دیکھیں, کون فیصلہ کرے گا, کس کا فیصلہ جو ہے مانا جائے گا, اس کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور اس کنفیوژن سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کنفیوژن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن اب اس میں یہ بتائیے کہ اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب,
اس اجلاس میں کیا چیزیں طے پانی چاہیے؟ نہیں کیا ہم اس مسئلے کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا منصوبہ نیا بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آلریڈی پاکستان کے پاس پالیسی موجود ہے، سسٹم موجود ہے، فورس آن گراؤنڈ موجود ہے، سب کچھ آلریڈی ہے. تو کمی کس چیز کی تھی جس کو آج بیٹھ کر اجلاس میں طے کیا جائے گا جس کے بعد اس کو روکا جا سکتا ہے دہشت گردی؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی تو ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جو کافی دیر جاری رہا، جس میں کہا گیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. وہ اجلاس ہوتے رہے ہیں آپ کے، لیکن آپ کیا غور کر رہے ہیں کہ اس اجلاس میں جو پاکستان کی ایک مین پولیٹیکل فورس ہے وہ مسنگ ہے اس اجلاس میں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں جب تک سیاسی قیادت مل کر ایک واضح ڈائریکشن اختیار نہیں کرے گی، آپ کو صحیح منصوبہ بندی آپ کی نہیں ہو سکے گی. کیونکہ جب تک یہ سیاسی ابتری آپ کی موجود ہے، ایک دوسرے کو سیاسی طور پہ ڈاؤن کرنے کی کوششیں لگی ہوئی ہیں سارے ہر طرف سے. اور اب یہ جو ایک نیا منترا شروع ہو گیا کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائیں، یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ آپ کا سب کچھ کے باوجود بھی الیکشن تو پاکستان میں پہلے بھی ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے اور ہونے چاہیے الیکشنز. وہ اس وجہ سے آپ روک دیں گے تو کیا دہشت گردی رک جائے گی اس سے؟ یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ آپ نے دہشت گردی کو روکنا ہے، آپ نے الیکشن پوسٹ پون نہیں کرنے. دیکھیے، آپ سیاسی طور پر جب تک آپ کی پوری سیاسی قیادت اس قوم کی، ملک کی جو بھی ہے، آپ ہزار اختلافات کر سکتے ہیں ہر ایک سے، لیکن جب تک وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر فیصلے نہیں کرے گی. 2014 میں اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً مجبوری کے تحت لیکن بیٹھے تھے سارے، اور بیٹھ کے بات کی تھی سب نے، اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا اور ایک کام ہم نے کرنا شروع کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو حوصلے رستے میں کوئی پست ہو گئے یا ہم ڈھیلے پڑ گئے اس میں، لیکن اس قسم کے آپ کو نیشنل کنسنسس کی پھر ضرورت ہے. جب تک آپ وہ ڈیولپ نہیں کریں گے، اور وہ سیاسی قیادت کا کام ہے، ان کو کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو کرنا پڑے گا. یہ دیکھیے، ورنہ دہشت گرد یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے، کون سی سیاسی جماعت نہیں ہے. نقصان تو ہو رہا ہے پاکستان. اگر پاکستان کو مزید نقصان سے بچانا ہے تو ایک پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے اس ایک لاہ عمل کے لیے جو پاکستان کو اختیار کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اختیار نہیں کر سکتے. آج جو بھی فیصلے ہوں گے آپ دیکھیے گا کہ ان کی نوعیت اتنی مضبوط نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر میں موجود نہیں ہے، وہ آپ مانے یا نہ مانے، پی ڈی ایم سے لاکھ اختلاف کرے، ہم کریں، آپ کریں، لیکن وہ پاکستان کی سیاسی قوت تو ہے. ان کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے بیچ میں. وہ کنسنسس بھی آنا چاہیے بیچ میں. آپ بھی کوشش کیجئے، یہ حاصل کر لیں گے آپ. اس کے بعد جو لاہ عمل طے کریں گے، آپ کی سیکیورٹی فورسز آپ دیکھیے گا کہ فوکس اس کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گی، اور یہ دہشت گردی کو روکا جا سکتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی گیم نہیں ہے کہ اس کو ہم پاکستان روک نہیں سکتا. صرف اس لیے جیسا بھی طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہم نے کہیں نہ کہیں فوکس لوز کیا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے آپس کے جو سیاسی اختلافات ہیں وہ بیچ میں آڑے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس میں کمزور پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو بہت ضروری ہے آج کا اجلاس ہو جائے، فیصلے ہو جائیں جو بھی ہوں، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کی پوری سیاسی قیادت بیٹھنی چاہیے یہاں پر. بالکل ٹھیک ہے، پوری سیاسی قیادت بیٹھنی چاہیے، ایک کم از کم اس مسئلے پر تو ضرور بیٹھنی چاہیے. اور پاکستان کی اکانومی پر بھی ہمیشہ سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ تمام سیاسی قیادت بیٹھے، ایک جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی کی بھی بات ہوتی رہی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں سکا پاکستان میں. طاہر خان صاحب، یہ بتائیے کہ جو طالبان کی حکومت آنے کے بعد جیسا ہم ذکر کر رہے تھے کہ دہشت گردی بڑھی ہے، تو آپ پاکستان اس مسئلے کو سفارتی سطح پر حل کر سکتا ہے، بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے سے حل کر سکتا ہے، کوئی اور طریقہ ہے آپ کے خیال میں؟ بارڈر مینجمنٹ پاکستان پہلے سے کر چکا ہے، کافی سارا وہاں پہ باڑ پہلے سے لگ چکی ہے. لیکن پاکستان جو بھی کرے اپنے سائٹ پہ، اگر اسی طرح اقدامات افغان سائٹ پہ نہ ہو اور وہاں پہ لوگوں کو نہ روکا جائے تو پھر آپ کی باڑ کی اس طرح فرق تو پڑے گا، لیکن مکمل طور پہ آپ خاتمہ نہیں کر سکتے اگر اسی طرح اقدامات جس طرح ہمارے سائٹ پہ ہے اس طرف نہ ہو. کیونکہ وہاں پر اگر ہم نے کی ہے مینجمنٹ کی ہے. اب تھوڑا سا ایشو وہ بھی حساس ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حالیہ سیلاب سے بلوچستان کے اکثر علاقوں میں باڑھ گر گئی تھی
تو پاکستان نے جب بنانا شروع کر دیا تھا تو افغان طالبان اس کو نہیں چھوڑ رہے. یہ جو چمن میں واقعات 2 ہوئے ہیں یہ باڑھ پہ ہوئے ہیں کہ ہم وہ باڑھ جو ختم ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے, وہ نہیں چھوڑ رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حساس مسئلہ ہے. تو لہٰذا یہ سارے چیلنجز افغان طالبان کو انگیج کرنا پڑے گا, افغان طالبان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ اگر یہ کیونکہ پاکستان یہ جو واقعہ ہوئے نا پشاور کا, اس میں پوری قوم اٹھ گئی ہے, پوری قوم جاگ گئی ہے, پوری میڈیا پہ ڈسکشن ہے, پورے پاکستان میں ڈسکشن ہے, لیکن پاکستان کب تک برداشت کرے گا؟ افغانستان کا بھی بیان تو آ گیا ہے, وزارت خارجہ کا انہوں نے مذمت تو کی ہے, لیکن میرے خیال میں ایک بیان سے پاکستانی مطمئن نہیں ہوں گے. تو بارڈر مینجمنٹ ہمارے سائڈ پہ ہے, اگر اس سائڈ پہ نہیں ہوتی تو ہمارے لیے سیکورٹی ایشوز رہیں گے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن رستم شاہ محمد صاحب, اب افغان حکومت کا صرف بیان آ جانا, مذمتی بیان, اس سے تو کام نہیں ہو سکتا. جب تک افغان حکومت کی ول نہیں ہوگی, کیا ہم اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں میرا خیال میں اس بات میں ہمیں کوئی شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے کہ افغان حکومت اس کو انکریج کر رہی ہے یا آنکھیں بند کر رہی ہے. افغان حکومت کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اپنے مسائل ہیں. وہاں پہ ان کو داعش کا سامنا بھی ہے, اور ترکستان اسلامک موومنٹ کا سامنا بھی ہے, فضائی محاذ کا بھی سامنا کر رہے ہیں. تحریک طالبان کے ساتھ ان کی پالیسی یہی ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات حل کر لیں, ورنہ افغانستان کی حدود سے پھر نکل جائیں. لیکن چونکہ ان کے پرانے تعلقات رہے ہیں, اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے, لیکن ہماری طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں ہے. ہماری طرف سے طالبان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ہم اس کو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو سمجھتے نہیں ہیں, ہم اور ایشوز میں پڑے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم نے افغان طالبان کی ہمدردی حاصل کرنی ہے, ان کی سپورٹ حاصل کرنی ہے, اور ان کو ہم نے انوالو کرنا ہے انسٹیٹیوشنلی اس سارے پروسیس میں, سسٹینیبل ہو. جو ایک یہ 2 میٹنگ کی بات نہیں ہے, یہ سسٹینیبل ایک مگر رستم شاہ محمد صاحب, مسئلہ یہ نا کہ جب سر دیکھ, مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور جب ہم یہاں پر اپنا چیلنج فیس ان کو فیل کرتے ہیں, یہاں پر جب آپریشن کرتے ہیں تو یہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں افغانستان چلے جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے. اب جب وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک محفوظ جگہ ملتی ہے. وہ طالبان, افغانستان کے طالبان ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں, ان کو اپنے نظریے کا حامی مانتے ہیں, مشکل وقت کا ساتھی مانتے ہیں. وہ ان کے خلاف کیسے آپریشن کریں گے؟ ہم طالبان سے ٹی ٹی پی کے خاتمے یا ان کو چیلنج کرنے کے لیے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ٹی ٹی پی کے ان بھائیوں کو ماریں گے یا روکیں گے جو ان کے نظریاتی حامی رہے ہیں سالہ سال سے؟ کبھی نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اتنا وہ اثر نہیں ہے, اور یہ بھی غلط بات ہے, پاکستان میں غلط تصور ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. افغان طالبان کا جو وجود تھا وہ اس لیے تھا کہ بیرونی فوجوں کو نکالا جائے. ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا, اور ملک میں اسلامی نظام قائم کیا جائے. یہ جو لوگ ہیں ان کا افغانستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے مطالبات ٹرائبل ایریا کے حوالے سے تھے. تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, کوئی کنورجنس نہیں ہے, ڈائیورجنسز بہت سے ہیں. اور اس وقت بھی افغان طالبان, تحریک طالبان والے پریشر میں ہیں, لیکن چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستانی حکومت اس مسئلے کو پرسو نہیں کر رہی ہے, وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ, طالبان کے ساتھ اس مسئلے کو سنجیدگی سے اٹھا نہیں رہے. یہ اپنے جگہوں میں اور اپنے ڈومیسٹک ہمارے حالات آپ کو معلوم ہے, اس کی وجہ سے شاید ان کے پاس نہ وقت ہے, نہ ان کے توجہ ہے, نہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے فور سائٹ ہے کہ وہ باقی جو بارڈر کے مسائل ہیں ان کو بھی دیکھیں, جو امن و امان کے مسائل ہیں ان کو بھی دیکھیں, اور جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس لاپرواہی کی وجہ سے کہ ان کو خاطر میں لاتے ہوئے پالیسی کو بدل دیں. ہر مرتبہ آپ کو وزیر اعظم کی میٹنگ کا انتظار نہیں کرنا ہوگا. ہر مرتبہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہوگا کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں اور ایک نیشنل کنسنسس پیدا کریں. نیشنل کنسنسس اس پہ موجود ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے, کنفرنٹ کیا جائے ان کو, چاہے الیکشن سر پہ ہوں, چاہے الیکشن 2 مہینے کے بعد ہوں, چاہے الیکشن 1 سال کے بعد ہوں. لیکن جو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کو آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے.
یہ دنیا میں سارے ملکوں کی یہی پالیسی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو ہر وقت وہ میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی ضرورت ہے. ادارے اپنے کام کرتے رہیں, ہر وقت آپ ان کی میٹنگ بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستان میں نہیں ہو رہا. ہم یہاں پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک وہ کر رہے کہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو وزیر اعظم صاحب آ جاتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے مقاموں میں جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, ہم اس کو مانیٹر نہیں کرتے, ہم اس کو پرسو نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہم کچھ افراد کو مقرر کرتے ہیں ایک بلڈنگ کی حفاظت کے لیے, اور کچھ دن کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور پھر کوئی خدا نہ خاصا دہشت گردی کے واقعات اسی طرح سے رونما بھی ہوتے ہیں. بھائی یہ جنرل صاحب, آخر میں مختصراً یہ بتائیے, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات یا آپریشن, کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, اس میں تمام ایلیمنٹس جو اسٹیٹ کے ہیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے. آپ کو ڈپلومیسی بھی چاہیے, آپ کو بارڈر مینجمنٹ بھی چاہیے, انٹرنل آپ کو آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے, انٹیلیجنس نیٹ ورک, وہ بھی کام کرنا چاہیے. نیگوشیشن کا وقت نہیں ہے ابھی. اس وقت نیگوشیشن اس وقت ہو سکتی ہیں جب دوسرا فریق کسی ایک سٹیج پر ہو جو کمزور ہو اس لیول پر جہاں پہ آپ اس کو اپنی بات منوا سکیں. کیونکہ ان کو بات منوانے کے لیے, جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے, طالبان شاید ان کا اپنی بات منوانے کی حیثیت میں نہیں ہے. جو بھی وجوہات ہوں اس میں ہمارے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے ان کو اگر آپ نے بات منوانی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو سخت لاہ عمل اختیار کرنا پڑے گا. اور جب ایک سٹیج پر یہ کمزور پڑتے ہیں تب ان سے بات چیت ہو, تب ان میں سے جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ان کو آئسولیٹ کر کے جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ علیحدہ طریقے سے ڈیل کریں تو ہی بات بن سکتی ہے. ورنہ ایز اے ہول تو یہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں اور یہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے لوگ. بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ طاہر خان صاحب, رستم شاہ محمد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اکانومی کی صورتحال, آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے, اس کی جو شرائط ہیں وہ پاکستان نے مان لی ہیں, اس کے اثرات بھی مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں, لیکن کیا اب ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں آج ڈالر 269.63 روپے پر ٹریڈ ہوا ہے, تقریباً 270 روپے آپ کہہ سکتے ہیں. 25 جنوری کی نسبت 38 روپے اور 74 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط پاکستان نے ماننا شروع کر دی ہیں. ایک تو ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے, دوسرا پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے. لیکن آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے بعد اب آئندہ کیا مثبت چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ کیا اکانومی کے حوالے سے وہ جو ایک کرائسس سچویشن تھی وہ ختم ہو جائے گی؟ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ. سر, آئی ایم ایف کے آنے کے بعد ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی یہ خطرات موجود ہیں؟ ٹیمپریریلی ختم ہوا ہے, مگر ڈیفالٹ پاکستان کر دے گا اگر پاکستان میں اگلے 5 سال کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آف $50 بلین نہیں آئی, یا ہم نے اپنی امپورٹ کم نہیں کی, اور دونوں چیزیں مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس لیے ڈیفالٹ کا خطرہ اگر پہلے 100% تھا تو اب 95% ہے, مگر ڈیفالٹ اپنی جگہ کھڑا ہے. چلیے, یہ کتنے عرصے کے لیے ٹلا ہے ڈیفالٹ کا خطرہ یا کم ہوا ہے؟ 3-4 مہینے. مگر ٹلا کیوں ٹلا ہے آپ کا؟ بیسیکلی یہ تو ابھی صرف ایک ٹرانچ آئے گی, 1.2 بلین روپیز کی ٹرانچ آ جائے گی, کوئی 3-4 بلین روپیز اور آ جائیں گے آپ کے پاس ادھر سے لون سے. مگر آپ کا جو اگلے سال کا ڈیفیسٹ آنا ہے تو وہ تو مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ, میں نے کہا تھا, میں نے آپ کو دوبارہ کہا, شاید آپ میری بات میں سمجھا نہیں سکا. پاکستان میں میں نے کل پہلے بھی لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جب آئی ایم ایف نے آپ کو آخری ٹرانچ دی تھی تو انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کا ایک 5 سال کا کیش فلو بنا کے دیا تھا. وہ ان کی رپورٹ جو 7 اور 8 ریویو ہے اس کے اندر موجود ہے. اس کا پیج نمبر 35 ہے, ٹیبل کا نمبر 3A ہے. بدقسمتی ہمارے ملک کے لوگوں کی یہ ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں, کہ اس کاغذ کو نہیں پڑھتے. اس کاغذ میں لکھا ہے کہ پاکستان جب فلوٹ کرے گا جب پاکستان میں 23, 24, 25, 26, 27, 28 ان سالوں میں $10 بلین کی FDI آئے گی. FDI کا مطلب ہے
فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اب آپ مجھے بتا دیں یہ جو آپ نے آج بم بلاسٹ ہوا ہے یا پاکستان کی جو حالات ہے, کیا ایف ڈی آئی 10 بلین کی آ سکتی ہے؟ ایف ڈی آئی تو ہماری 1 بلین کی بھی نہیں آنے والی. تو یہ انہوں نے آپ کو چکر دیا تھا, آپ اس چکر میں آ گئے ہو اور آپ بیوقوفی کی طرح قوم کو یہ چکر دے رہے ہو کہ جی آئی ایم ایف آ گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. آپ کو اپنا یہ تو ہو گئی ایف ڈی آئی کے نہیں آنے کی بات. دوسری پوزیشن ہے کہ آپ اپنے امپورٹ کا بل 10 بلین کم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر مجھے بتاؤ نا آپ کو ایف ڈی آئی آ رہی, نہ آپ بم پٹاخے سے باز آ رہے ہو, نہ آپ اپنی امپورٹ کم کر رہے ہو, تو پھر کون سی غیبی امداد آئے گی آپ کو جو آپ کو بچا لے گی؟ مجھے تو کوئی اکاؤنٹنگ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں تو اکاؤنٹنٹ آدمی ہوں, میں تو تھوڑا نالائق سا آدمی ہوں, مجھے اکنامکس نہیں آتی, مگر میں اکاؤنٹنگ میں کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا. میں اکاؤنٹنگ میں تو پاکستان میں اس سینس میں اتھارٹی ہوں کہ میں اگر اکاؤنٹنگ کہوں گا تو وہی ہوگی. تو اس میں تو مجھے بیلنس نظر نہیں آ رہا. اگر آ رہا ہے تو مجھے سمجھا دیں. تو یہ تو پوزیشن ہے. اب اگر کوئی معاوضہ ہے, معاوضہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر یہ صورتحال ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایف ڈی آئی 1 بلین کی ایف ڈی آئی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی, اور واقعی ایسا ہی ہے, محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں. تو آپ پھر یہ بتائیے کہ اس وقت جو حکومت پالیسیز بنا رہی ہے, چلیں شارٹ ٹرم پالیسی کی بات کر لیں, اگلے 6 مہینے کی پالیسیز کی بات کر لیں, وہ کس بنیاد پر کھڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ کہ وہ تو جون سے پہلے بھی اگر وہ نہیں کریں گے تو جون سے پہلے وہ اب اس بنیاد پہ کھڑے ہیں. بتاتا ہوں, اس بنیاد پہ کھڑے ہیں کہ آئی ایم ایف جب آئی ایم ایف آ جائے گا تو یہ دوبارہ اپنا کشکول لے کے جائیں گے مڈل ایسٹ میں اور چائنا میں اور سعودی عرب میں, اور وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے اپنا گھر صحیح کر لیا ہے تو آپ ہمیں تھوڑی سی امداد دے دیں. یہ ان کا پلان ہے کہ جب آئی ایم ایف ہو جائے گا تو یہ دوبارہ کشکول لے کے وہاں جائیں گے اور وہ کشکول پہ ان کو پیسے ملیں گے. مگر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ کشکول میں پیسے نہیں ملیں گے آپ کو. وہ کشکول میں پیسے امریکہ ڈالے گا یا ڈلوائے گا. امریکہ سے آپ تعلقات اچھے کر لیں, آپ سروائیو کر جائیں گے. امریکہ سے آپ تعلقات خراب کریں گے, آپ ختم ہو جائیں گے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر. سر ابھی چند ہی ماہ پہلے یا کوئی 1.5 سال پہلے جب ڈالر کا پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ کوئی 160 روپے پر تھا تو ہم اس خدشے کا اظہار کرتے تھے, کچھ لوگ کہتے تھے کہ 200 پر بھی جا سکتا ہے, اور بڑا حیرت کے ساتھ ہم دیکھتے تھے اچھا ڈالر پاکستان میں 200 پر بھی جا سکتا ہے. اب یہ 300 کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ 270 75 80 پر کہیں ٹھہر رہا ہے ڈالر آنے والے دنوں میں, یا واقعی یہ 300 کو ٹچ کر سکتا ہے یا کراس کر سکتا ہے؟ اس کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں تو شاید پاکستان کا واحد آدمی تھا جس نے 16 دسمبر 2021 کو یہ کہا تھا کہ یہ ملک بینکرپٹ ہے. اس وقت آپ سارے لوگ نہیں مان رہے تھے, تو اس وقت بھی یہ پوزیشن تھی. تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ یہ ڈالر کا فلو رک سکے. مگر ریئل ویلیو ڈالر کی اس لیے نہیں سامنے آ رہی کہ آگے ہمارے پاس اپنی امپورٹ کو فائنینس کرنے کے پیسے نہیں ہیں. یہ ریئلٹی ہے. جب امپورٹ کو فائنینس کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تو پھر ریئلٹی جو ہوتی ہے نا, ریئل چیک ختم ہو جاتا ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ریئلٹی چیک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ایک گھر ہے جس کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے, بہت اچھی ویلیو ہو سکتی ہے, مگر جب اس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہوتی تو وہ اپنی ہر چیز کو, اس کی ویلیو کو, جو لوگ ہیں اس کی چیزوں کو اونے پونے خریدنے لگتے ہیں. تو آج پاکستان کے ڈالر کی روپی کی ویلیو وہ اونے پونے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یار ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اگر ہم اس کے ہم 100 روپے کی چیز کے 8 آنے بھی دیں گے تو یہ مجبور ہے یہ 8 آنے بھی لے لیں گے. یہ پوزیشن ہے پاکستان کی آج. پاکستان اس خلقی والے گھر کی طرح ہے جس کو اس کے بعد ایک گھر ہے اور گھر میں بہت سارا سامان رکھا ہے. اب وہ سامان رکھنے کے بعد اس کو روٹی چاہیے کھانے کے لیے, تو باہر والے کو پتا ہے کہ یہ جو چیز بیچ رہا ہے یہ 100 روپے کی ہے, مگر اسے پتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے, تو اگر میں اسے مجبور کروں گا تو یہ 100 کی چیز 50 سے بھی دے دے گا. تو روپے کی جو ویلیو ہے, جینوئن ویلیو ہے, وہ 180 روپے ہے اس وقت. اگر پاکستان کے پاس اسٹیبلٹی آ جاتی ہے اور ان کے کیش فلو بیلنس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی ویلیو روپے کی 180 سے 200 روپے سے کم ہے. مطلب 180 کی ویلیو پر پاکستان کا ڈالر آنا چاہیے, روپی ڈالر آنا چاہیے. تو مگر اگر میرے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے اور مجھے تیل کے لیے بھی بورو کرنا ہے, مجھے سب چیزیں بورو کرنا ہے, تو جو سامنے والا ہے وہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ کی 100 روپے کی چیز 8 آنے میں لے رہا ہے. یہ سمپل اکنامکس ہے.
آپ سمجھے میری بات؟ صاحب اسحاق ڈار صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ ڈالر 200 سے نیچے ہونا چاہیے، اس کی ایکچوئل ویلیو یہی ہے، لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب پھنس گئے چیزوں میں اور ان کے کنٹرول میں رہا نہیں، یا پھر وہ جو پلان بنا کر آئے تھے وہ اس کو امپلیمنٹ صرف نہیں کر سکے، یا ان کے اختیار میں ہی نہیں بچا تھا یہ کہ 200 سے نیچے لاتے؟ دیکھو میری ایک بات سنو، ڈار صاحب 5 سال پاکستان سے باہر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو پاکستان کے حالات کا نہیں پتا تھا۔ دوسرا، یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں نا، ان کے اندر ایک خناس بھر گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان خراب، نواز شریف والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس لیے خراب ہے کہ عمران خان نے خراب کر دیا، اور عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ اس لیے خراب ہے کہ نواز شریف نے خراب کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامکس ویسے ہی خراب ہے، اگر فرشتے بھی آئیں تو یہ خراب ہے۔ جب یہ دونوں مل کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اکنامی خراب ہے، پھر ان کو عقل آئے گی۔ اب یہ اس طرح بکواس کرتے رہتے ہیں کہ نہیں عمران خان نے خراب کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خراب کر دیا، تو یہ تو ایک پنگ پونگ کھیل رہے ہیں۔ ان کو میں بذات خود ان کو سیریس نہیں لیتا معیشت کے معاملات میں، نہ میں شوکت ترین صاحب کو سیریس لیتا ہوں، نہ میں اسحاق ڈار صاحب کو سیریس لیتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں تو پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں نا، یہ تو آپس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ٹھیک تھی، وہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ ٹھیک تھی، تو آپ ان کو کتنا سیریس لیں گے؟ نہ ان کو کچھ پتا ہے، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، نہ ان کا کوئی اسٹیک ہے، یہ سارے بلیف کیس والے لوگ ہیں، تو یہ چلے جائیں گے۔ ڈار صاحب تو اس چکر میں بیٹھے تھے نا، ان کو تو یہ کہانی سنائی جا رہی تھی کہ عمران خان نے تباہ کر دیا، عمران خان کو یہ کہا گیا نواز شریف نے تباہ کر دیا، تو یہ جو خوشامدی لوگ آس پاس دونوں کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمارے وزیر اعظموں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ سیریس نہیں لیا کریں۔ جو میں نے بات کی تھی دسمبر 2021 میں، آپ دیکھ لیں، میری کوئی ایک بات بتا دے جو میں نے کی وہ پوری نہیں ہوئی۔ جی ہاں بالکل، آپ نے درست کہا تھا، بالکل صحیح ہے شبر جیسا۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے پاکستان کا کہ یہ الیکشن ایئر بھی ہے، اور الیکشن ایئر ہونے کی وجہ سے اس وقت حکومت کو ایسی پالیسیز تو بنا ہی نہیں رہی ہے یا سوچ نہیں سکتی جو اگلے 5 سال کی ہو۔ ان کا کل پلان یہ ہے کہ کسی طرح سے کچھ ریلیف جو ہے وہ عوام تک منتقل ہو تاکہ رسپیکٹیبل طریقے سے الیکشن میں جا سکیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی اس بات کا امکان آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے بعد یہ پھر جائیں گے کشکول اٹھا کر دوسرے ملکوں کے پاس، اگر چند سکے کوئی کشکول میں ڈال بھی دے تو وہ سکے جو ہیں وہ صرف اکانومی کو تھوڑا سا سنبھالا دیں گے، یا وہ عوام تک بھی ریلیف منتقل ہو سکتا ہے تاکہ رسپیکٹیبل طریقے سے الیکشن میں اتر سکیں؟ یہ آپ کو ممکن دکھائی دیتا ہے اگلے 6 مہینے میں اگر حکومت الیکشن میں جانا چاہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ اگر صحیح کرنا بھی چاہیں، دونوں سیاسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی بات بھی کر رہا ہوں، پی ڈی ایم کی بات بھی کر رہا ہوں، اگر یہ صحیح کرنا بھی چاہیں الیکشن کو، نو الیکشن، تو پھر بھی یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اکنامک پلان کی امپلیمنٹیشن کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے دونوں پارٹی کا، یہ نہیں کر سکتے، یہ ارریلیونٹ بات ہے۔ الیکشن کے بعد، الیکشن سے پہلے، الیکشن ہو الیکشن نہیں ہو، یہ ارریلیونٹ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، ارریلیونٹ ہے۔ میری بات کو غور سے پبلک ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں آج، یہ ارریلیونٹ ہے۔ دونوں پارٹی پاکستان کی معیشت کو کے بنیادی ایشوز کو سیٹل کرنے کا پلان نہیں رکھتی آج۔ اگر وہ بعد میں کر لیں الگ بات ہے، کل کو کر لیں وہ الگ بات ہے، مگر ان کے پاس کوئی اکنامک کریکشن کا پلان دونوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ صرف اس وقت ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو سیریس نہیں لیں۔ میں نے کل پرسوں ایک 14 پوائنٹ کا پروگرام ریلیز کیا ہے پاکستان کی کریکشن کا، آپ کے بعد بھی شاید آیا ہو، سوشل میڈیا میں چل رہا ہے بہت زیادہ۔ میں نے وہ 14 پوائنٹ میں نے ریلیز کیے ہیں۔ مجھے اگر وہ 14 پوائنٹ اگر پاکستان میں نہیں ہوتے تو کوئی فرشتہ بھی آ جائے، پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ لوگ ان 14 پوائنٹ پہ عمل کرنے کو تیار ہیں؟ یہ تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے ووٹ بینک خراب ہوتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، ان کے انٹرسٹ خراب ہوتے ہیں۔ جیسے اس میں نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ ہاؤس بند کر دے اور گورنمنٹ کی کارز بند کر دے، اس میں نے یہ کہا ہے کہ FBR کو بند کر دے، اس پہ تالا لگا دیں، اور سارا کام پرال کو دے دیں۔ یہ وہ کام ہے جو پاکستان میں آپ کرنے پڑیں گے اگر پاکستان کو بچانا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں میں، ان میں یا جو آنے والے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی ہمت ہے یا اتنی سوچ ہے یا اتنی ان کے اندر گہرائی ہے کہ وہ آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ بہت شکریہ شبر زیدی۔
پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. شبر زید صاحب کی گفتگو سن کے ظاہر ہے بہت ریشنل گفتگو اور بہت لاجیکل گفتگو وہ کر رہے ہیں, اور ان کی باتیں سن کے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ایسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس سے پاکستان کی اکانومی کو سدھارا جا سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.